کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، جس نے جلایا ہے وہ ہاتھوں کو بلند کرے۔ ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے۔ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے۔ کم ہو گئی سبحان اللہ، آپ کا قصور نہیں، ہو جاتی ہے اس شعر پر ویسے ہی سبحان اللہ کم ہو جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ایک تو جنت بھی نہ ملے، اوپر سے سبحان اللہ بھی کہیں۔ عقل والا تو سوچتا ہے نا، دل والا نہیں سوچتا، اس لیے کہ دل والا جو دیوانہ ہے نا وہ جانتا ہے کہ جنت ہے ہی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ۔ جسے جنت والا مل جاتا ہے اسے جنت بھی مل جاتی ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے، علماء تشریف فرما ہے، یہ مسئلہ ہے فضیلت مکان کی نہیں ہوتی، فضیلت مکین کی ہوتی ہے۔ کہاں رہتا ہے یہ اہم نہیں ہے، کون رہتا ہے یہ اہم ہے۔ یہ مسئلہ بھی بہت تھا، مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے، کوئی کہتا تھا مکہ افضل، کوئی کہتا تھا مدینہ افضل، کسی نے لکھا مکہ افضل، کسی نے لکھا مدینہ افضل۔ آپ کو بھی ملے ہوں گے، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ حل فرما دیا، فرمایا لڑتے کیوں ہو، سنو جب تک آمنہ کا لال مکے میں تھا مکہ افضل تھا، ارے حضور مدینے میں آ گئے مدینہ افضل ہو گیا۔ اب جس کا جی چاہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے۔ عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، اور خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولیں، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولیں۔ آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولیں۔ آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اچھے تھے نا یہ شعر، اچھے تھے؟ چلو جو ان میں سب سے اچھا ہے وہ سنیں، جو سب سے اچھا ہے اس کلام کا، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے بابر بھائی، وہ شعر سنیں کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، تو ملا ہے تو طلب طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے، طاق پر تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ بڑا زمانہ ہوا آپ میرے گھر تشریف نہیں لائے، میری بڑی خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، کھانا تناول فرمائیں۔ آقا علیہ السلام مسکرا دیے۔ اس وقت وہاں پر جتنے اصحاب موجود تھے سب کو ساتھ لیا، عثمان کے گھر کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ رستے میں چلتے چلتے عثمان غنی آقا کے قدموں کو دیکھتے جاتے ہیں۔ آقا کریم رک گئے،
فرمایا عثمان جب سے چلے ہیں تم میرے قدموں کو دیکھتے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ سنیے، اور دیوانہ خاموش نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ تو آپ کہیں گے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ کیسے کہیں گے اور کس دیوانگی کے ساتھ کہیں گے۔ عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صرف قدموں کو دیکھ نہیں رہا، آج اللہ کا حبیب آمنہ کا لال میرے گھر تشریف لا رہا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ایک ایک قدم کو گنتا جا رہا ہوں، جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر تشریف لائیں گے اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ کسی نے عثمان سے پوچھا، عثمان ایسا کیوں کہا؟ عثمان زبان حال سے پکار اٹھے ہوں گے کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی۔ بہت مشہور بات، لیکن اپنے ایمان کے استحکام کے لیے، آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے وقت آیا تھا، اسلام پر وقت آیا تھا، مال کی ضرورت ہے، سب جاؤ مال لے کر آؤ، سب گئے مال لے کر آئے۔ فاروق اعظم آئے، پوچھا عمر کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جتنا سامان گھر پر تھا آدھا گھر پر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، فرمایا ابو بکر کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جتنا سامان گھر پر تھا لا کر آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے۔ پوچھا ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جتنا سامان تھا لا کر آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے، اور گھر پر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، گھر پر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ کسی نے ابو بکر سے پوچھا ہوگا، ابو بکر ایسا کیوں کیا؟ ابو بکر زبان حال سے پکارے ہوں گے کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے، طاق پر اب تو میرا دست۔ اور یہ اگر میں یہ شعر پڑھوں، گھنٹوں صرف یہ شعر پڑھا جا سکتا۔ آخری بات، کوئی انسان پر صرف موقوف نہیں ہے۔ جب دائی حلیمہ آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے آئیں، لوگ کہتے ہیں محمد کو حلیمہ نے پالا ہے، میں کہتا ہوں حلیمہ کو محمد نے پالا ہے۔ لینے کے لیے آئیں، جب پہنچی آقا علیہ السلام کو گود میں لے لیا، حضرت عبد المطلب نے انتخاب کر لیا۔ یہ جملہ قابل غور ہے، حضرت عبد المطلب نے دائی حلیمہ کا انتخاب کر لیا۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہہ دوں کہ آقا کریم نے دائی حلیمہ کے ساتھ جانا منظور فرما لیا۔ جب دائی حلیمہ کے ساتھ آقا نے جانا منظور فرما لیا، لوگ کہتے ہیں اونٹنی کمزور تھی، دیر سے آئی تھی، ہے نا؟ سنا ہے آپ نے، یہ دیر سے آئی تھی، کوئی گھر نہیں بچا تھا، استغفر اللہ، کوئی گھر ہی نہیں بچا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عبد المطلب کو؟ آقا علیہ السلام کو گود میں دینا تھا، لے لیا۔ یہ بہت طویل ایک الگ موضوع ہے۔ آقا علیہ السلام کو گود میں لے لیا، خیال آیا بڑا زمانہ ہوا مکے میں نہیں آئی تھی، کعبے کا طواف نہیں کیا، حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا۔ آج شوہر بھی ساتھ ہے، بیٹی بھی ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گود میں اٹھا رکھا ہے، یہ بھی ساتھ ہے۔ آج کعبے کا طواف کر لوں، حجر اسود کو بوسہ دے لوں، بس اسی خیال سے بچوں کے ساتھ اور ذہن میں رہے کہ آقا علیہ السلام کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ مطاف میں آئی، کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آقا کریم کا چہرہ انور حجر اسود تک اس خیال کے ساتھ کیا کرنا چاہا کہ آپ محمد کو حجر اسود کا بوسہ دلاؤں۔ روایت میں آتا ہے کہ ابھی چہرہ مصطفیٰ حجر اسود تک نہیں پہنچا ہے کہ حجر اسود دیوار کعبہ سے نکل کر
چہرہ مصطفیٰ کو بوسہ دے دیتا ہے۔ کسی نے حجر اسود سے سوال کیا ہوگا کہ ساری دنیا تجھے چومتی ہے، تو محمد مصطفیٰ کو چومتا ہے، تو زبان حال سے حجر اسود بھی پکارا ہوگا کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی۔ طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے، طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے۔ اور یہ کسی دور پر محیط نہیں ہے، اسی دور کم و بیش یہی دور تھا نا جب غازی علم دین شہید نے اسے قتل کیا تھا، ہے نا؟ تاریخ کا واحد آدمی جسے غازی بھی کہتے ہیں شہید بھی کہتے ہیں، وہ جنگ پبلشر والوں کی کتاب پڑھیں، ظفر اقبال نگینہ، اس نے پورا ہسٹری لکھی، عکس بھی دیے ہیں، جتنے فیصلے، بہت اچھی کتاب ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں۔ غازی علم دین شہید کتاب کا نام ہے۔ اردو نہیں جانتا تھا، چوک پہ بیٹھتا تھا دوستوں کے ساتھ، علماء کو جلسہ جلوس نکالتے، پوچھا کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا اس ہندو نے گستاخی کی ہے، اس لیے جلسہ نکال رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں۔ کہ جلوس کیوں کرتے ہیں، مار کیوں نہیں دیتے؟ یاد رہے گستاخ رسول کی سزا موت۔ پاکستان میں یہ کارنامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے۔ یہ قانون پاس کرانے میں کریڈٹ شیخ الاسلام کا ہے، یہ کریڈٹ کیے ہے ان کو کہ جنہوں نے اتنی جرا کر کے کرایا۔ بہت سارے واقعات لکھے، پوری کتاب میں واقعات لکھے۔ ایک بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس سے خنجر لیا تھا نا، جس کباڑیے سے قتل کرنے کے لیے، اس کا بیان بھی اس کتاب میں موجود ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میرے پاس زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے بارگیننگ نہ کی ہو، کسی چیز کے میں نے 2 روپے کہے ہوں، اس نے کہا نہیں روپے میں، پھر میں نے 1.5 روپیہ، پھر 1.25، تو یہ بات کوئی ایسا نہیں ہے جس نے بارگیننگ نہ کی ہو، بارگیننگ نہ کی ہو، ایسا کوئی نہیں آیا۔ کہ صرف یہی آیا، دھن ہی اور تھی، دھن ہی اور تھی، یہی آیا، تیز پسند کیا، کہا کتنے کا ہے، میں نے کہا 12 آنے کا، جیب سے 12 آنے نکال کر مجھے دیے، خنجر لے کر چلا گیا، ہو گیا، قتل ہو گیا۔ محمد علی جناح نے کیس لڑا، کہا جب تک یہ نہ کہو کہ قتل میں نے نہیں کیا، اس وقت تک تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہا جناح صاحب میں یہ کیسے کہہ دوں، میں نے تو زندگی میں کام ہی ایک کیا ہے، میں کیسے کہہ دوں؟ خدا کی عزت کی قسم، جب رات ہوتی ہے سب سو جاتے ہیں، کوٹھڑی میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ساری کوٹھڑیوں کے چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم میری کوٹھڑی میں اجالا ہوتا ہے، قبلی والا تشریف لاتا ہے، میں وہ جلوے کیسے بلا دوں؟ علم دین سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا، علم دین تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے۔ آج یہاں یہ فرانس میں، پیرس، پاکستان سے باہر کہیں بھی چلے جائیں، کوئی شخص فارغ نہیں ہے، خواہ ویکنڈ نائٹ ہی ہو، کوئی فارغ نہیں ہے۔ یہ حضور کے ذکر کے لیے کیا مجھے دیکھنے آئے ہیں؟ کیا شہباز قمر فریدی کو دیکھنے آئے ہیں؟ نہیں، ہم کون ہیں؟ ہمیں کیوں دیکھنے آؤ گے؟ آج بھی خدا کی عزت کی قسم اگر آپ ایک ایک شخص سے پوچھا جائے ہاتھ کھڑا کر کے کیوں آئے ہو، ہاتھ کھڑا کر کے یہی جواب دے گا کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے۔ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے،
آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے۔ میں اپنے ایوان سے پہلے ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں انشاءاللہ